الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة قد طبختها له فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي فأبت فقلت لتأكلين أو لألطحن وجهك فأبت فوضعت يدي في الحريرة فطليت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها لطخي وجهها فلطخت وجهي فضحك النبي فلطخت وجهي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فمر عمر فقال يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال قوما فاغسلا وجوهكما میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اخلاق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اس کے واقعات کو ذکر کر رہی ہیں۔ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا تھا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ ان میں سے یہ جو واقعہ ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاح کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے مزاح کیا۔ ہوا اس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حریرہ تیار کیا، حریرہ پکایا۔ حریرہ کہتے ہیں ایک قسم کا آپ حلوہ سمجھ لیں، ایسے میٹھی ڈش سمجھ لیں۔ میں نے حضور کے لیے تیار کی اور لے کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی دوسری بیوی تھی وہ بھی موجود تھی۔ میں ایک طرف کھڑی تھی، درمیان میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دوسری طرف حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بینہ، حضور میرے اور ان کے درمیان میں موجود تھے۔ تو میں نے ان کو کہا، دوسری بیوی کو، حضور کی دوسری بیوی کو، کہ کلی آپ ہی کھاؤ، آپ ہی تناول کرو، میں نے اللہ کے نبی کے لیے بنایا، لیکن آپ پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔
آپ بھی کھا سکتی ہو، آپ بھی کھاؤ۔ فابت، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے کہا میں کوئی نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لتاکلین او لألطحن وجہک، یا تو تم کھاؤ یہ حریرہ جو میں نے تیار کیا ہے اللہ کے پاک نبی کے لیے، اللہ کے پاک نبی بھی کھا رہے ہیں، آپ بھی کھاؤ، یا اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارے چہرے کے اوپر اس کو مل دوں گی، تمہارے چہرے کے اوپر اس کو مل دوں گی۔ تو انہوں نے، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، فابت، انہوں نے پھر انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں کوئی نہیں کھانا، آپ ہی کھاؤ اور اللہ کے نبی کھائیں، میں کوئی نہیں کھانا۔ عائشہ فرماتی ہیں فوضعت یدی فی الحریرہ فطلیت وجہہ، میں نے اپنا ہاتھ اس حریرہ میں اگم ایسے لگایا اور پھر میں نے اس دوسری بیوی کی منہ کے اوپر اس کو لگا دیا۔ جب ایسا کیا تو اللہ کے پاک نبی فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، مسکرائے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے جو ہے وہ دوسری اپنی سوکن کے ساتھ، میری دوسری بیوی کے ساتھ یہ کیسا جو ہے مذاق کیا ہے۔ حضور اس پر ہنس پڑے۔ پھر اللہ کے پاک نبی تو اللہ کے پاک نبی تھے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویوں کے درمیان جو مذاق ہوتا تھا اس میں بھی حضور پھر برابری کرتے تھے۔ اللہ کے پاک نبی عائشہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑے، میرے ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر دوسری بیوی کو کہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ لگتے ہی وجہ، اے سودا تم بھی ذرا اس کے منہ پر یہ حریرہ جیسے تمہارے منہ پر ملا ہے، آپ بھی اس کے منہ کے اوپر اس کو لیپ کر دو، مل دو ذرا، تاکہ برابری ہو جائے مذاق میں بھی، جیسے تمہارے ساتھ مذاق کیے تو تم کیا کرو اس کے ساتھ مذاق کرو۔ تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی پھر ایسے ہی کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی اس حریرے کو مل دیا، دونوں میں برابری ہوگی۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ہنسے اس بات میں، تو پہلے ایک میری بیوی نے دوسری سے مذاق کیا تو پھر دوسری نے پہلے سے اپنا بدلہ لے لیا مذاق میں، ان کے ساتھ مذاق کر دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوما فاغسلا وجوہکما، تم اب دونوں کھڑی ہو جاؤ اور جا کر اپنے چہروں کو دھو کر آؤ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ دیکھیں ایک بیوی نے مذاق کیا، دوسری بیوی کے ساتھ گپ شپ لگائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا نہیں، ان کو پیٹا نہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ دوسری بیوی کو یہ کہا کہ تم بھی ایسے کرو، تمہارے ساتھ اس نے مذاق کی ہے، اگر ایسا کرتے کہ ان کو دوسری بیوی کو حکم نہ دیتے تو پھر دوسری بیوی کے ساتھ بھی ایک قسم کی ناانصافی ہوتی کہ جی دیکھو ایک بیوی نے مذاق کیا اور دوسری کو نبی علیہ السلام نے روک بھی تو سکتے تھے نا، دوسری بیوی کہتے چلو تم نہ اس کے ساتھ مذاق، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کو کہا کہ تم بھی جیسے اس نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ مذاق کرو، اس کے ساتھ ایسے گپ لگاؤ، تو پھر ان دوسری بیوی نے بھی لیا۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ان کے مذاق کو برداشت کیا، غصہ نہیں فرمایا، ڈانٹا نہیں، اور دوسرا مذاق میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں کے درمیان برابری کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان